مقام غوثیت اونچا ہے کتنا غوث اعظم کا، مقام غوثیت اونچا ہے کتنا غوث اعظم کا، نبی غوث الورا کے حق تعالی غوث اعظم کا، نبی غوث الورا کے حق تعالی غوث اعظم کا، اور یہی تو ہے لے دے کر سہارا ہم غلاموں کا، یہی تو ہے، یہی تو ہے، یہی تو ہے لے دے کر سہارا ہم غلاموں کا، کہ رہے ہر دم سلامت سر پہ سایہ غوث اعظم کا، رہے ہر دم سلامت، رہے ہر دم سلامت سر پہ سایہ غوث اعظم کا۔ اب میں نہایتی ادب احترام کے ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید عبدالواسع نقشبندی قادری چشتی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمجا حضرت غوث الثقلین، مرتدل گشتم و نامے تو محی الدین است، مردرا زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، و مولانا محمد امجد قادری صاحب نقشبندی صاحب، و معزز بزرگوں دوستوں سامعین اکرام پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نظام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول بھی عطا فرمایا تو رسول اعظم، اور امام بھی عطا فرمایا تو امام اعظم، اور پیر بھی عطا فرمایا تو غوث الاعظم، اور خواجہ بھی عطا فرمایا تو خواجہ اعظم۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں سے کیوں محبت رکھتے ہیں، اللہ والوں کے دامن کو کیوں پکڑتے ہیں، اللہ والے کیا ہیں، اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو
ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک، کلام پاک، غوث پاک، کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کی ذات سے ان کو نسبت ہے، اس لیے پاک کہتے ہیں۔ کلام پاک اس لیے کہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے پاک کہتے ہیں۔ غوث پاک اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ ہے۔ اللہ کی ذات سے جس کو نسبت ہوتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، اللہ تو بہت پاک ہے، اور ان کو پاک وہی سمجھتے ہیں جس کا عقیدہ پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، دماغ پاک ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے ولی تو ولی ہے، سید الاولیاء کا ذکر کرنے یہاں جمع ہوئے۔ جیسے ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ویسے ہی سید الاولیاء ہے، سرکار غوث الثقلین، محبوب سبحانی، خطب ربانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی شان یہ ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے معزز سامعین اکرام؟ وہ یہ ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو سید الاولیاء ہے۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی ظلمتوں سے نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، سرکار غوث پاک وہ ہیں اہل صفا کے قبلہ ہے۔ اہل صفا جس کے باطن پاک ہوتا ہے، قلب منور ہوتا ہے، روح میں لطافت ہوتی ہے۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمجا حضرت غوث الثقلین، سرکار غوث پاک وہ ہے جو ہر مقام پر، ہر قدم قدم پر، یہاں بھی وہاں بھی ہماری دستگیری فرمانے والے۔ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمجا حضرت غوث الثقلین، مرددل گشتم ان نامے تو محی الدین است۔ جو مرددل ہوتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مردرا زندہ نما حضرت غوث الثقلین، مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں آپ کی وہ شان۔ تو معزز سامعین اکرام، دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت رکھنا ہے۔ جو اولیاء اللہ سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ کے چاہنے کا، اللہ کے ماننے کا اعلان کرتے ہیں، توحید کے پرستار ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اولیاء اللہ سے سچی محبت رکھیں۔ کیوں؟ کہ نبی تک پہنچنے کے لیے ولی کا وسیلہ ضروری ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، مجھ سے پیشوا مقرر مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے تفصیل بیان فرمائی، ولی کی شان کیا ہوتی ہے، ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، من عادی لی ولی فقط آذنته بالحرب کہا گیا، جو اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں سے بھی محبت رکھیں۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، توحید کے پرستار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اللہ کے ولی سے بغض رکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، ایک طرف اللہ سے محبت، دوسری طرف اللہ سے اعلان جنگ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یا تو محبت رکھو یا تو دشمنی۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں
تو لازم ہے کہ اللہ کے محبوبین سے بھی محبت رکھے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ کی ولادت بھی کرامت ہے، آپ کا بچپنا بھی کرامت ہے، آپ کی جوانی بھی کرامت ہے، آپ کی ہر ادا کرامت ہے، لیکن عقیدت اور محبت کی نظر چاہیے۔ جہاں عقیدت اور محبت نہیں ہوتی وہاں نئے نئے فتنہ گری کی باتیں شروع ہو جاتی۔ تو معزز سامعین اکرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ نجیب الطرفین سادات ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ حسنی سادات ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حسینی، آپ کے والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ امت الخیر امت الجبار حسنی، ادھر حسینی، تو نجیب الطرفین سادات ہیں۔ اور معزز سامعین اکرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تولد ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو کرامتیں شروع ہو گئی۔ نبی ہونے کے لیے ولی کے لیے دنیا میں آ کر نہیں بنتے، بن کر آتے ہیں، نبی ہو یا ولی ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے ولی بنتے، نہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے پہلے سے منتخب ہو کر آ رہے ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کرامتیں شروع ہو گئی۔ 29 شعبان کو ولادت باسعادت ہوئی اور دوسرے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ سحر سے افطار تک آپ ماں کا دودھ نہیں پیتے، کرامت شروع ہو گئی۔ معزز سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں، بسم اللہ خوانی، تسمیہ خوانی جسے کہتے ہیں، استاد محترم مولوی صاحب آئے، تسمیہ پڑھانا شروع کیے، طاؤس تسمیہ پڑھا کر سورہ فاتحہ پڑھا۔ آپ نے پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 15 پارے پڑھ دی۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں آپ نے کیسے پڑھا؟ کوئی پڑھائے نہیں؟ آپ نے فرمایا میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، وہ روزانہ 15 پارے پڑھا کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی 15 پارے حفظ کر لیا۔ کیا شان ہے دیکھیے۔ اب تقویٰ 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 بولنے سے تقویٰ نہیں آتا، تقوی کی کوئی چیز، تقوی کی شان دیکھنا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے تو اللہ والوں کو دیکھو۔ معزز سامعین اکرام، آج 5 وقت کی صحیح نماز ادا نہیں کر سکتے، تقوی کی باتیں کر رہے ہیں، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، کھاتے وقت حرام حلال نہیں دیکھ رہے، سب کھا جا رہے، پھر تقویٰ تقویٰ۔ معزز سامعین اکرام، تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوبین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ رات بھر نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، علم دین کا معاملہ آیا، آپ قصبے جیلان سے عراق کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کے کدڑی میں بغل کے اندر 40 اشرفیاں سیدھی رکھ کر، بولے جب ضرورت پڑی نکال کر خرچ کر لیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تحصیل علم کے لیے جا رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے راستے میں ڈاکو لوٹنے کے لیے قافلے کو گھیر لیتے ہیں، سب کو لوٹ لیتے ہیں۔ آپ سے کہتے ہیں آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو سمجھ رہے تھے ایسے ہی مذاق کر، پورا نیچے سے اوپر تک چیک کر لیے، سمجھ دکھ رہی نہیں، مل رہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔
وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اشرفیہ ہیں؟ بولے ہاں. بولے کہاں ہیں؟ بولے یہاں ہیں. نکالے تو 40 اشرفیہ. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نہ کہتے تو یہ ملتے نہیں تھے، آپ نے کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ماں سے وعدہ کر آ رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگتا ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں کرے. ایک بچہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں کے وعدے کو نہیں بھلا رہا ہے. وہ تائب ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. اس کے ڈاکو جو اتنے ساتھ تھے سبھوں نے کہا کہ برائی میں جب تم ہمارے سردار تھے تو آج توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. تو اولیاء کی نظر یہ ہوتی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے. معزز سامعین اکرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے جو ان کا نام لیتا ہے ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں اتنی ہے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. حقیقت یہی ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الاولیاء کفارہ، یہ حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے ان کا ذکر کر لیتے ہیں. انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. آج کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو معزز سامعین اکرام، یہ قرآن حدیث پڑھے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں وہ اولیاء اللہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں، ان سے مانگتے بھی ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. جو کہتے ہیں مانتے تو ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ہماری نظر میں وہ بد عقیدہ ہے. کیونکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب عطا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے اور با اختیار ہوتا ہے. معزز سامعین اکرام، بس اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو رخصت کروں گا، کیونکہ صدر محترم آفتاب خطابت یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینے والا، ان کی محبت میں مرنے والا بنائے. بد عقیدوں کی بد عقیدگی سے بچائے، منافقوں کے نفاق سے بچائے، شیاطین کے شر سے بچائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.